بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی دنیا و آخرت میں کامیابی اور فلاح و نجات کے لیے ایک واحد راستہ ہے، اور وہ یہ کہ خود بھی ایمان و تقوی کے حصول و ترقی میں مشغول ہونے والے اور پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور دوسروں کو بھی پورے دین پر چلانے کے لیے اخلاص کے ساتھ سنجیدہ ہو کر کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ارباب اہل علم یہ مشاہدے کی بات ہے کہ ان حضرات کی اکثریت فروعی اختلافات اور گروہی تنظیموں میں اس قدر کھو گئی ہے، ان کے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد محض اپنے فرقے، اپنے مسلک کی حفاظت اور اسی کا پرچار اور اس کے مخالفین سے لڑنے میں اپنی صلاحیتیں دکھانا ہے، اور ان کے نہی عن المنکر کے کارنامے ان چھوٹے میدانوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے چھوٹے چھوٹے معمولی سے فروعی اختلافات میں ہفتوں مہینوں تقریریں کرنے اور اپنی زندگی کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں خرچ کرنے والے ان چھوٹے چھوٹے میدان میں ان کو ذرا برابر احساس، ادنا سا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی صلاحیتیں، ان کی جو قوت ہے، ان کی توانائی کس طرف جا رہی ہے اور ان کے گرد و پیش کس قدر منکرات ہو رہے ہیں۔ جب تک مسلمان اس راستے کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے راستے کو نہیں اپناتے، اس وقت تک مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہیں گے اور آخرت کی کامیابیوں اور خوشیوں سے بھی محروم رہیں گے۔ ایسی صورت میں خواص امت اور امت کے صلحاء نیک لوگ اگر اس امت کے لیے، اس ان کی صلاح کے لیے، کی ترقی کے لیے اور اس ذلت اور بھور سے نکلنے کے لیے چیخ چیخ کر بھی اگر دعائیں مانگیں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی دعائیں ان کے عمل کے موافق نہیں ہوں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، ورنہ اللہ رب العالمین تم پر عن قریب عذاب نازل فرما دے گا، اور تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تم ضرور پورے دین پر چل کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسا عظیم فریضہ سر انجام دیتے رہو گے، یا تم اس فریضے سے غافل رہے گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور تم چیخ چیخ کر دعائیں مانگو گے، تم رو رو کے دعائیں مانگو گے، لیکن تمہاری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے، ہم نے برائی پر نکیر کرنا اور نیکی کی دعوت دینا یہ چھوڑ دیے، برائی کا رد کرنا، بلکہ ہم مصلحت اور تدبیروں کا شکار ہیں۔ ہم نے اس عظیم فریضے کو صرف اپنے فرقے کی دعوت، اپنے مسلک کی دعوت اس حد تک محدود کر دیا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے کہ اگر تم اس عظیم فریضے کو چھوڑ دو گے تو اللہ برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ بعض روایتوں میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے، اگر تم اس عظیم فریضے کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ آج صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم پر کیسے شیطان قسم کے لوگ مسلط ہیں۔ ایک طرف پورا ملک سیلاب کی زد کے اندر ہے، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، لیکن دوسری طرف یہی جمہوری ٹولے، یہی جمہوری حکمران، یہی ہمارے پر مسلط برے افراد جو ہیں اپنی سیاسی گمہ گہمی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گھرانے میں لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے جلسوں پر، لیکن ان کی طرف داد رسی کرنے والا، حتیٰ کہ ابھی تک ان مسلط افراد کی طرف سے ایک بیان تک بھی نہیں آیا، وہ نہیں ہم دادی قافلے کے کہ اس قدر مصروف ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے۔ آج ہم نے اس عظیم فریضے کو چھوڑا، اور پھر یہ صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے بڑے اس فتن و فساد اور ظلم والے دور سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن چیخ چیخ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے کی اور اس کی دعوت دینے کی اور برائیوں کی نکیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔